اور گھروں میں ویرانیاں، بربادیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، زندگیاں، الجھنیں، ایسی پریشان کن زندگی ہے، سکون نہیں ہے۔ میرے پاس واقعات ہیں، بہت مشاہدات ہیں، بہت تجربات ہیں۔ میرا شعبہ یہی ہے، دن رات اسی کو سوچتا ہوں، اسی کو بولتا ہوں، اسی کو پڑھتا ہوں اور لوگوں سے یہی سنتا ہوں۔ قرآن پکڑواتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، پکڑواتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے۔ قرآن، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہماری زندگیوں میں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوا نا، قرآن کی بد دعا ہمیں کھا گئے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، میری بات کو غور سے سنیے گا۔ دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن فرمایا قرآن پکڑوائے گا بھی صحیح، بخشوائے گا بھی صحیح، اور پھر پکڑوائے گا اور بخشوائے گا، تو بخشوائے گا بھی لڑ کے، جھگڑ کے۔ نہیں، لڑ جھگڑ کے کیا مطلب؟ فرمایا یہ سورت تبارک الذی، سورت ملک، یہ ایسی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ٹھہر جا، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ جھگڑا کرے گا۔ سوچیں ایک بات کو کہ جو قرآن موت کے بعد کے سارے نظام میں یا پکڑوا دے گا یا بخشوا دے گا، دوسرے لفظوں میں یا پکڑوا دے گا یا بچوا دے گا، مرنے سے پہلے نہیں پکڑوا سکتا۔